Na'udzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 7th, we are reading the lesson 3 questions. So here also it is our third day. We are going to read the third paragraph of the lesson. So let's start. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hands for the spade, and said, "Now you rest and let me work." But the king did not give him the spade and continued to dig. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, "I come to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will turn home." "Here comes someone running," said the hermit. The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. So, dear students, when the king had dug 2 beds, جو کہ بادشاہ نے ہرمٹ سے کہا کہ تم بیٹھو میں زمین کھودوں گا، تو زمین کھودتے کھودتے جب تک اس نے 2 بیڈ کھودے، جن کو ہم چمن کہتے ہیں کشمیری میں. He stopped and repeated his questions. وہ رک گیا اور اپنے سوالات پھر سے دہرائے. ریپیٹ مینز دہرانا، دوبارہ دہرانا. The hermit gave no answer. درویش نے کوئی جواب نہیں دیا. But stood up, لیکن کھڑا ہوا. Stretching out his hand for the spade. Stretching means پھیلانا. ہاتھ پھیلائے بادشاہ کی طرف کہ جو ہے پھاوڑا وہ مجھے دے دو. اینڈ سیڈ، اور کہا، "Now you rest، اب آپ بیٹھو آرام کرو، اینڈ لیٹ می ورک، مجھے کام کرنے دو." But the king did not give him the spade. لیکن بادشاہ نے اس کو پھاوڑا نہیں دیا. اینڈ continued to dig. اس نے بھی زمین کھودنا جاری رکھا. 1 hour passed. 1 گھنٹہ ہو گیا. Then another. پھر دوسرا گھنٹہ ہو گیا. The sun went down behind the trees. Sun went down، جس کو کہتے ہیں سن سیٹ اینڈ سن رائز. سن رائز کہتے ہیں سورج چڑھنے کو، سن سیٹ کہتے ہیں سورج غروب ہونے کو. تو سیٹ ڈاؤن بیہائنڈ دا ٹریز مینز سورج ڈوبنے لگا. پیڑوں کے پیچھے چھپنے کا مطلب ہے ڈوبنے لگا. اینڈ ایٹ لاسٹ دا کنگ اسٹک دا اسپیڈ انٹو دا گراؤنڈ. آخر کار بادشاہ نے اس پھاوڑے کو زمین پر پھینکا، زمین پر دے مارا. اینڈ سیڈ، اور کہا، "آئی کم ٹو یو وائز مین، اے عقل مند آدمی، میں تمہارے پاس آیا ہوں فار این آنسر ٹو مائی کوشچنس، میرے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے. اف یو کین گیو می نو آنسر، اگر آپ مجھے جواب نہیں دے سکتے ہو، ٹیل می سو آئی ول ٹرن ہوم، مجھے ایسا بتاؤ میں گھر واپس جاؤں گا. ہیئر کمز سم رننگ سیڈ دا ہرمٹ. درویش نے کہا، پیچھے دیکھو، کوئی دوڑتے دوڑتے آ رہا ہے. دا کنگ ٹرنڈ اراؤنڈ، بادشاہ پیچھے مڑا. اینڈ سا اے بیئرڈ مین، اور دیکھا ایک داڑھی والا آدمی. بیئرڈ مین مینز بیئرڈ کہتے ہیں داڑھی کو. داڑھی والا آدمی رننگ ٹورڈز دیم، ان کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہا تھا. ہز ہینڈس ویر پریسڈ اگینسٹ ہز اسٹامک، اس کے ہاتھ اس کی پیٹ کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، دبے ہوئے تھے. فرام وچ بلڈ واز فلوئنگ، وہاں جہاں سے خون بہہ رہا تھا. فلو مینز بہنا. وین ہی ریچ دا کنگ، جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا، ہی فینٹڈ، وہ بے ہوش ہو گیا. فینٹ مینز بے ہوش، گش کھانا. اینڈ فیل ٹو دا گراؤنڈ، اور زمین پر گر گیا. دا کنگ اینڈ دا ہرمٹ ریموڈ دا مینز کلودنگ. بادشاہ اور درویش نے اس آدمی کے کپڑے نکالے.
اینڈ فاؤنڈ اے لارج واؤنڈ ان اسٹامک، اور دیکھا اس کی پیٹ پر ایک بہت بڑا زخم. واؤنڈ مینس زخم. دا کنگ واشڈ اینڈ کورڈ اٹ ود ہز ہینڈ کرچیف. بادشاہ نے اس کو صاف کیا اور پھر اس کو اپنی ہینڈ کرچیف مینس رومال سے اس کو ڈریسنگ کی، یعنی اس کو کور کیا. بٹ دا بلیڈنگ وڈ ناٹ اسٹاپ فلوئنگ، لیکن خون بہنا نہیں رک رہا تھا. دا کنگ ریڈریسڈ، بادشاہ نے دوبارہ اس کی ڈریسنگ کی، مرمت کی. دا واؤنڈ انٹل ایٹ لاسٹ دا بلیڈنگ اسٹاپڈ، زخم کی دوبارہ مرمت کی، ڈریسنگ کی. انٹل یعنی تب تک، ایٹ لاسٹ دا بلیڈنگ اسٹاپڈ جب تک کہ آخر کار خون بہنا، بلیڈنگ اسٹاپڈ مینس خون بہنا رک گیا. تو بچوں اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تب تک کے لیے اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اسٹے فری. اوکے، تھینک یو.